ابھی جو ناموافق موسمی حالات ہوئی جس کی وجہ سے روز روز بارشیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تبدیلی تو نہیں ہوئی، لیکن جو شیڈول میں جو سپرے شیڈول نکلتا ہے یونیورسٹی سے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے، دوائیں تو وہی چھڑکنی ہے جو اب اسٹیج کے حساب سے ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اوپر والا جو علاقہ ہے، بالائی علاقہ ہے، وہاں کسی جگہ پنک برڈ اسٹیج ہو، لیکن جو نیچے میدانی علاقہ ہے وہاں زیادہ تر پیٹل فال اسٹیج اس وقت ہے. تو پیٹل فال اسٹیج میں جو دوائیاں ہم نے شیڈول میں مقرر کی ہے، جس میں ڈائفیناکنازول ہے یا فلیسولازول ہے یا باقی دوائیں بھی ہیں، کمبینیشن آف ٹو کیمیکلز ہے، تو انہی دوائیوں میں سے ایک دوائی ان کو چھڑکنا ہے. تو لیکن اس وقت یہ احتیاط رکھنا چاہیے کیونکہ فروٹ سیٹ ہو گیا ہے، تو یہ فروٹ جو ہوتا ہے بہت ہی اسمال فروٹ لیٹ ہوتا ہے، جیسے ایک نانا بچہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ سٹرس میں نہ آئے، خاص کر جو کنسنٹریشن ہے دوائی کی وہ اتنی ہی لگانی چاہیے جتنی ریکمنڈ یونیورسٹی نے کی ہے. اگر اس سے زیادہ آپ لگاؤ گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ سٹرس پڑے گا اس فروٹ پر، تو وہ گر بھی سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تو وہ ہدایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو جو وقفہ ہوتا ہے دو دوائیوں کے درمیان وہ کم کرنا ہوتا ہے. جنرلی ہم 20 سے 25 دن یا 18 سے 20 دن لیتے ہیں جب موسمی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب موسمی حالات خراب ہوتے ہیں تو روز روز بارش ہوتی ہے تو یہ وقفہ کم کرنا چاہیے. پھر 10 دن کے بعد یا 12 دن کے بعد ہی دوائی چھڑکنی چاہیے، لیکن دوائی اسی حساب سے چھڑکنی چاہیے جو سٹیج کے حساب سے ہوتی ہے. تو وہ سٹیج میں لکھا ہوتا ہے کہ کون سا سٹیج ہے، اور یہ سٹیج سارے سٹیج ایک ساتھ نہیں ہوتے. جیسے کشمیر میں جو یہ آلٹیچیوڈ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جو اوپر بالائی علاقہ ہوتا ہے وہاں ایک سٹیج ہوتا ہے، جو نیچے میدانی علاقہ ہے وہاں سٹیج الگ ہوتی ہے. لیکن جنرل سٹیج اس وقت پیٹل فال سٹیج ہے. تو پیٹل فال سٹیج میں جو دوائیاں مقرر ہیں، جو دوائیاں شیڈول میں لکھی ہے، انہیں کو چھڑکنا چاہیے اور اسی ڈوز کے حساب سے چھڑکنا چاہیے جو وہاں لکھا ہے. ایک اور ضروری ہدایت یہ ہے کہ بعد میں اکثر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ دوائی نقلی تھی یا غیر معیاری تھی. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کیونکہ آج مینڈیٹری بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی دوائی والا ٹیسٹ رپورٹ کے بغیر دوائی بیچ ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر آپ کو گھر کے لیے دوائی لینی ہے تو 4000 5000 یا جتنے کا بھی لے لو گے تو اس سے ایک تو بل تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اسے ٹیسٹ رپورٹ بھی لے لو، چاہے اس کا پرنٹ لے لو، فوٹو اسٹیٹ لے لو، یا آپ کو اس کو اسکرین شاٹ اٹھا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہو، کیونکہ اس میں ہر ایک چیز لکھی ہوتی ہے. دوا کیا ہے، کمپنی کون سی ہے، اس میں کیمیکل کیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے، اس کا یہ نمبر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ کبھی کچھ ایسا ہوا تو آپ وہ ٹیسٹ رپورٹ اس کمیٹی کو یا اس جو بھی کوئی ٹیکنیکل ہوگا اس کو دکھا سکتے ہو میں نے یہ والی دوائی لی ہے. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ٹیسٹ رپورٹ کے بغیر آپ کو دوائی نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ دکانداروں کے لیے مینڈیٹری. اگر اس کے پاس ٹیسٹ رپورٹ نہیں ہے، ایک تو وہ بیچ ہی نہیں سکتا، دوسرا ہے کہ مت لے لو وہ دوائی، آپ وہی دوائی لے لو اس سے جس کا ٹیسٹ رپورٹ اس کے پاس ہے اور وہ شیڈول میں بھی ہمارے پاس لکھا ہے. تو یہ کافی ہدایت ہے. اس سے ہمیں تقریباً 90% جو بچاؤ ہے باغوں کا وہ ان دو چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو سر اور ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے، جب یہ اسپرے کرنا ہوتا ہے آرچرز میں تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ٹائمنگ ہوتی ہے، یا صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم پہ؟ ابھی موسم یہ بیسکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ دھوپ تو نہیں ہے، زیادہ گرمی تو نہیں، جیسے 30 سے اب تو، لیکن اس کا ابھی سیزن نہیں ہے. وہ ٹائم تو ابھی جون جولائی میں آتا ہے کہ اس وقت زیادہ گرمی میں دن میں نہیں چھڑکنا چاہیے، یا مارننگ میں چھڑکنا چاہیے یا ایوننگ میں چھڑکنا چاہیے. لیکن ابھی جو ٹیمپریچر ہے یہ وہی ہے 15 20 21، تو اس سے زیادہ ٹیمپریچر، اس لیے آج پورے دن بھی دوائی چھڑک سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تھینک یو.